مجھے تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ کل تک تو ہم غیروں کی بات کرتے تھے، آج تو اپنوں نے بھی لب کشائی کر دی ہے، لب کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ کلپ سنیے گا ذرا، اس کے بعد پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے نا، بدقسمتی ہے، یہ جہلوں سے دین لیتے ہیں، جہلوں سے اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں یہ بیچارے۔ ابھی ایک مہمان پاکستان بھی آئے ہوئے ہیں، پرلے درجے کا بیچارہ جاہل ہے، وہ اس کے اندر کئی فتنے بھی ہیں اور کئی شر بھی ہیں۔ اہل بدعت کی گود میں جا کر بیٹھا، ان کی من کی کہتا ہے، میڈیا خوش ہے، ان کی تو فالوئنگ بڑھ رہی ہے۔ جی میرے بھائی، یہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر رکھے ہیں، ان کو جہل کہہ رکھے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کر رکھے ہیں، اور جو ان کے ماننے والے ہیں، ان سے رہنمائی لینے والے ہیں، ان کے اوپر بھی حملہ آور ہو رکھے ہیں کہ یہ لوگ جہلوں سے دین لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری سوچ منفی، ہماری فکر منفی، ہمارا پراپوگنڈا منفی، ہم نیگیٹو بہت زیادہ سوچتے ہیں، پازیٹیو بہت کم سوچتے ہیں، اور ہماری مثبت سوچ بہت کم ہوتی ہے۔ کسی انسان کی ایک غلطی کو پکڑ کر اس کی دوسری تمام تر محنت کاوش اس کو کنویں میں گرا دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کب دعویٰ کیا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ میں نبی ہوں، میرے اوپر وحی اترتی ہے، میں معصوم ہوں، میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا؟ ہر دور کے علماء سے، ہر دور کے علماء، آپ 1400 سال پیچھے چلے جائیں، ہر دور کے امام سے، عالم سے، رہنما سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہوتی آئی ہے، اس کی اپنی سوچ، اپنے فہم کے مطابق۔ تو اگر یہ اختلافات نہ ہوتے ایک امام کے دوسرے امام کے ساتھ، تو پھر خانہ کعبہ کے اندر 4 مسلے کیوں تھے؟ آج مختلف فرقے کیوں ہیں؟ مختلف ائمہ کی تقلید کیوں ہے؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فقہی اختلاف، مسائل کا اختلاف ہر دور میں رہا ہے، لیکن کسی نے بھی کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، ان کی کتنی محنت ہے، کتنے لوگ ان کے سننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، کتنے ان کے فالور ہیں، کتنے غیر مسلموں کو اس نے مسلمان کیا ہے۔ تو اگر اس کی زبان سے کوئی ایسی گل بات نکلی ہے، کوئی ایسی بات اس نے کہہ دی ہے، تو یہ امن پوری صاحب اس کو جہل کہہ رکھے ہیں کہ یہ جہل انسان ہے، اور یہ اپنے حجرے میں، اپنی مسجد میں بیٹھ کر فتوے بازی کر رکھے ہیں، اور ذرا اس کو دیکھو جس کو پورا زمانہ سننے والا ہے، دنیا اس کو چاہنے والی ہے، دنیا اس کی فالور ہے۔ تو اگر تو اس طرح کی چھوٹی موٹی باتوں سے دوسروں کے اوپر فتوے لگانے شروع کر دو، ان کو جہل کہنا شروع کر دو، بدعتی کہنا شروع کر دو، تو پھر تو ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی بھی ہوتی ہے، خامی بھی ہوتی ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی مسئلے کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے۔ پھر تو امن پوری صاحب کی نظر میں تمام کے تمام ہی جہل ہیں۔ جتنا اہل حدیث علماء ڈاکٹر صاحب کو سپورٹ کر رکھے تھے، ان کے آنے کی خوشی ان کو تھی، ان کی تیاریاں تھیں ان کے استقبال کی، اتنا ہی انہوں نے جو ہے نا ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے، ان کے اوپر فتوے بازی کی ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو اپنی سوچ
مثبت رکھنی چاہیے، منفی نہیں رکھنی چاہیے۔ کسی کا ایک آدھا پہلو دیکھ کر کو اس کی غلطی کو کمی کوتاہی دیکھ کر اس کو ایشو نہیں بنا لینا چاہیے۔ اس کے جو مثبت اقدام ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ آپ ایک غلطی پکڑ لیتے ہیں اور جو 99 خوبیاں ہوتی ہیں، جو 99 اس کے اچھے عمل ہوتے ہیں، اچھے اقدام ہوتے ہیں، وہ کھو کھاتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے وہ کوئی عورت، اس کا خامد بیچارہ اس کو ساری زندگی کما کے کھلاتا ہے، اس کو اس کے سوٹ بوٹ ہر چیز کا خیال کرتا ہے، اگر زندگی میں کوئی کبھی کمی کوتاہی ہو جائے تو کیا کہتی ہے، میں تو جب سے اس کے گھر میں آئی ہوں میں نے تو سکھ کا سانس ہی نہیں لیا، مجھے تو کچھ کھانا نصیب ہی نہیں ہوا، پہننا نصیب ہی نہیں ہوا، ناشکری کے کلمات۔ تو وہی بات ہے کہ کوئی ایک آدھی کسی کی خامی دیکھ کر اس کے اوپر نا تبصرے شروع کر دیا کرو کہ یہ جہل ہے، بدعتی ہے، فلاں ہے۔ اس کے جو مثبت اقدام ہوتے ہیں، مثبت کام ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھا کرو۔ اللہ ہم سب کی رہنمائی فرمائے۔ السلام علیکم۔